ایک دن پاک نبی مسجد وچ خطاب فرما رہے ہیں، ایدے مجمع ایتھے بلا تشبیہ پاک نبی، پیچھے الماری وچ قرآن، اوتھوں حسین آئے قرآن دے اوتے سوار ہو گئے۔ ایک بابا اٹھ گیا، بابا کہ یا رسول اللہ دیکھو یہ کیا ہو گیا، مڑ کے دیکھو۔ مولا فرمایا مجھے دیکھنے کے لیے مڑنا نہیں پڑتا۔ مولا فرمایا کی ہوئی؟ بابا جی کی ہوئے جی؟ انہیں کہ نیچے قرآن، اوپر حسین۔ فرمایا نیچے ہدایت ہے، اوپر چراغ ہے۔ نیچے والا بولتا نہیں ہے، اوپر والا نیزے پہ بھی بولے گا، نعرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ذاکر صاحب ایک مجلس میں بیان کر رہے ہیں اور وہ اس کے اندر ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے اور آگے صحابہ کرام بیٹھے تھے، پیچھے الماری میں قرآن پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ پہلی تو میری گزارش ہے، اگر کسی ساتھی کو اس کا شیعہ ماخذ میں سے، شیعہ کتب میں سے، اگر اتھینٹک شیعہ کتب میں سے اس واقعے کی کوئی سند یا اس کی کوئی اتھینٹسٹی ہو تو وہ ضرور بتائے، تاکہ ہم بھی اس کی عربی پڑھ کے ذرا اس کو سمجھ سکیں کہ یہ کیا مین واقعہ ہے۔ اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے مجلس میں، تو پیچھے الماری لگی تھی۔ اب سوال ہے کہ وہ الماری جو تھی وہ کیسے لگی تھی؟ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ممبر بنا، انصاریہ صحابیہ تھی، ان کے بیٹے نے ممبر بنایا اور ان کے بیٹے کا نام میمون تھا، بعض روایتوں میں آتا ابراہیم تھا، فتح الباری میں یہ دونوں قول ہے، تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا نام کیا تھا۔ تو یہ جو الماری لگانے والے تھے، ذرا ان کا نام اور وہ الماری ڈیزائن کر کے جنہوں نے بنا کے لگائی تھی، پیچھے مسجد نبی کی کچی دیوار میں الماری وہ لگائی تھی، وہ ذرا ان کا نام ضرور ہمیں بتایا جائے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں باری کے اندر، وہ الماری کے اندر قرآن پڑا ہے، قرآن۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بک کی صورت میں اگر کوئی قرآن تھا تو یہ بھی ہمیں ضرور بتایا جائے کہ وہ اس کی جلد بندی کیسے ہوئی تھی، یا وہ پورے کو لکھا کس نے تھا اور وہ کس طرح تھا، سارا اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، وہ ہمارے علم میں ضرور اضافہ کیا جائے کہ وہ بک کی شکل میں قرآن بنا کے الماری میں رکھا کس نے تھا۔ وہ بابا اٹھا، اچھا جی یہ بابے کے لفظ آپ نے کس لفظ کا ترجمہ یہ بابا کیا ہے یہ بھی پتہ چلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی پیچھے حضور مڑ کے دیکھیں، تو اس حضور نے فرمایا کہ ہمیں پیچھے دیکھنے کے لیے مڑنا نہیں پڑتا۔ یہ بات حق ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرف کی نگاہ عنایت فرمائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور قرآن کے اوپر بیٹھ گئے، نعوذ باللہ۔ اور آگے سے جو مجمع ہے وہ کہہ رہا ہے واہ 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 کیا بات ہے، مجمع داد دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کمال ہے، بڑی بات آپ نے کر دی۔ میرا سوال ہے، آپ جو بھی ہیں جس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے، ذرا تھوڑا سا اپنے دل سے پوچھیں، کیا آپ کا چھوٹا بچہ 6-7 سال جس کی عمر ہو، 4-5 سال کا بچہ ہو، وہ قرآن کریم کے اوپر بیٹھتا ہے؟ اور کیا آپ بیٹھنے دیں گے؟ اگر دیکھ بھی لیں آپ بیٹھنے دیں گے؟ یعنی آپ کی تربیت یہ ہے اور آپ کا قرآن کریم کے بارے میں ادب ہے، آپ اپنے بچے کو قرآن کے اوپر بیٹھنے نہیں دیتے۔ تو اب وہ ذاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ امام حسین بیٹھ گئے اور اسے ابھی وہ شیخ نے کہا پیچھے دیکھیں یا رسول اللہ، تو وہ امام حسین قرآن پہ چڑھ گئے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ ہدایت کے اوپر چراغ چڑھ گیا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر کوئی بات نہیں کی، ان کا جی نیچے ہدایت ہے اور یہ چراغ ہے، امام علی مقام قرآن پر بیٹھ جائیں اور حضور دیکھتے رہیں، یہ کیا آپ اس کو گوارا کرتے ہیں؟ تو اگر نہیں کرتے، ان ساری چیزوں کو سوچنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اس آیت پر غور کریں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پادریوں کو اور اپنے مذہبی رہنماؤں کو اللہ کو چھوڑ کے رب مان لیا، جو انہوں نے کہہ دیا بس انہوں نے مان لیا، کوئی تحقیق نہیں کی کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں، یہ اللہ رسول کی توہین کر رہے ہیں، یہ شان بیان کر رہے ہیں، یہ اہل بیت کی گستاخی بنتی ہے، کوئی عقلی بات ہے، یہ بالکل عقل سے آری توہین میں اس بات یہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، وہ لوگ آئیں گے اتخذوا رؤوسا جہالا، فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے وہ فتویٰ بازیاں کریں گے، واضح کریں گے، تقریریں کریں گے، جو بھی کریں گے، فضلوا گمراہ ہوں گے خود تو، واضلوا پیچھے لگنے والوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد
کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ تیری آنکھیں، یہ تیرے کان، یہ تیرا دل، قیامت کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آنکھیں بند کر کے، بہرا ہو کے، دل و دماغ کی کھڑکیاں بند کر کے اندھوں کی طرح مانتا رہا یا کچھ عقل سے بھی تو نے سوچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر اس کی تفہیم عطا فرمائے۔